محترم حضرات، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی نہ کریں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن پھر بھی گریز کریں۔ نمبر 1 میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ جانور جن پر اعتراض ہے، جن جانور پر اعتراض ہے گورنمنٹ کا یا کچھ عوام کے لوگوں کا یا دوسرے مذہب کے لوگوں کا، ان جانوروں کی قربانی نہ کرے، جیسے گائے، بیل وغیرہ۔ جب اس کا بدل موجود ہے، اونٹ یا بکرا یا بیل یا بھینس، بیل نہیں، بیل تو منع کر رہا ہوں میں، بھینس یا کٹرا وغیرہ، جب یہ اس کا بدل موجود ہے تو پھر اسی جانور کی آپ کیوں قربانی کر رہے ہیں کہ جس پر اعتراض ہے اور لوگوں کی اپتی ہے؟ تو آپ اونٹ کی کر دیں، بکرے کی کر دیں، بھینس کی کر دیں، آپ پڈے کی یعنی کٹرے کی کر دیں، لیکن آپ ان جانوروں کی قربانی نہ کریں کہ جن کی قربانی کرنے کی وجہ سے آپ بھی اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے پڑوسی بھی تکلیف میں پڑ جائیں۔ نمبر 2، اگر کسی جانور میں کوئی نقص ہے تو پھر اس جانور کی بھی قربانی نہ کریں۔ مثال کے طور پر کسی کا کان کٹا ہے، دم کٹی ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، آنکھ پھوٹی ہے، تو پھر آپ وہ جانور نقص والا شمار کیا جائے گا، ایسے جانور کی ہرگز قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر چوتھائی سے کم ہے، جیسے کان کٹا ہے اور کان چوتھائی سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ دم کٹی ہے، اگر چوتھائی سے کم ہے تب قربانی ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ ہے تب پھر قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو جانور نمبر 3 عمر سے کم ہیں، پھر ان جانوروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے اونٹ کی عمر 5 سال ہے، اگر اونٹ کی عمر 5 سال سے کم ہو تو پھر قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ کٹرا، کٹیا، بھینسا، بھینس اور چاہے وہ دھورا جانور ہو، گورا، ان سب کی عمر 2 سال ہے، اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بکری وغیرہ کی عمر 1 سال بتائی گئی ہے، ان کی عمر 1 سال ہو تب ان کی قربانی ہوگی۔ ہاں، دمبے میں یہ تخفیف بتائی گئی ہے کہ دمبا اگر 1 سال سے کم ہے لیکن وہ اگر 1 سال والوں میں چھوڑ دو تو وہ 1 سال والوں کی طرح لگتا ہے، فربا ہے، موٹا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اچھی صحت ہے، کم دنوں میں 1 سال والوں کی طرح لگتا ہے، تو دمبے کے لیے یہ چھوٹ اور رعایت ہے کہ اس کی قربانی 1 سال سے کم میں بھی ہو جائے گی۔ اور ایک جانور اور ہے کہ جس کی قربانی نہ کریں، یعنی جو مؤنث جانور ہے، جیسے بھینس ہے، بکری ہے، دمبی ہے، اگر وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو آپ جانچ کرائیں۔ اگر آپ کو شک لگ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کی جانچ کرا لیں۔ اب تو جانچ کرانے کے آلات بہت اچھے آ گئے ہیں، اب تو سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، اب تو ایک دن کا بتا دیا جاتا ہے یہ کتنے دن کے حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں کتنے دن کا بچہ ہے۔ تو اگر آپ کو ذرہ برابر بھی شک ہو تو اس کی جانچ کرائیں، اور واقعی وہ حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر ہرگز اس جانور کی قربانی نہ کریں، اس لیے کہ ایک جانور جس کو آپ قربان کر رہے ہیں لیکن جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا ناحق مارنا آپ کے اوپر لازم آئے گا۔ اور ایک چیز اسی میں اور بتلا دوں میرے بھائی، کیا قربانی کے جانور کے کپورے کھائے جا سکتے ہیں؟ تو وہ جائز نہیں ہے، ان کو نہیں کھایا جا سکتا، لیکن بہت سے لوگ کھاتے ہیں اس کو، بہت سی ہوٹلوں پر یہ ملتے ہیں۔ تو حضرات، وہ قربانی کا جانور ہو یا غیر قربانی کا، اس کے کپورے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں اور بتا دوں، جو قربانی کا جانور قربان ہوتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، تو اکثر گھروں میں ہوتا ہے جب اس کے گوشت پر فاتحہ دلائی جاتی ہے تو خاص کر دل گردوں پر ہی فاتحہ دلاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو جو حصے والے جانور ہیں، جیسے بڑے جانور میں حصہ ہوتا ہے، تو 5 لوگ شریک تھے بڑے جانور میں،
تو 5 لوگوں کے جب حصے بٹ رہے ہوتے ہیں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، نہیں بھئی دل گردے ہمیں بھی اتنے چاہیے، اتنے چاہیے، اتنے چاہیے۔ گوشت کی تقسیم برابر ہو جانا چاہیے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ دل گردوں کا میٹر یہ ہے کہ اگر فاتحہ آپ دل گردوں پہ نہ کرا سکے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دل گردوں پر ہی ہوگی، بلکہ فاتحہ آپ اس گوشت پر جو آپ نے قربان کیا وہ کہیں کا بھی گوشت ہو جو اس میں سے کھانا جائز ہے، وہ مکمل گوشت پر آپ کی فاتحہ ہو سکتی ہے، دل گردوں پر ہی فاتحہ لگانا یا کرانا ضروری نہیں ہے۔ اب ایسے ہی مثال کے طور پر کسی پہ دل گردے کم آئے تو وہ جھگڑنے لگتا ہے، تو اس کے بدلے کا گوشت اس کو برابر دے دی جائے، یعنی حصے ہمیں برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے، حصے برابر کرنا، قربانی کے گوشت کے حصے کم نہیں کرنا۔ تو اگر کسی طرف دل گردے زیادہ گئے ہیں تو اس کے بدلے کا گوشت دیا جائے گا اس کو۔ تو آپ ضروری نہیں کہ دل گردوں پر ہی، آپ دوسرے گوشت پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ اچھا بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو لوگ پہلے کہتے ہیں بھئی اس کے پائے تو ہم لیں گے، اس لیے کہ اس کو ہم نے پالا ہے 2-4 دن۔ تو حضرات میں آپ کو بتلا دوں ایسے جائز نہیں ہے۔ آپ کے اگر 4 شریک ہیں تو چاروں کو پائے برابر جائیں، یا پھر کوئی ایک لینا چاہتا ہے تو وہ لے لے، اس کے بدلے کا دوسرے شریکوں کو گوشت دے گا، تبھی وہ جو ہے اس کے لیے جائز ہوگا، قربانی جائز ہوگی۔ اور حضرات قربانی کا جانور چند دن پہلے لے کے اپنے گھر باندھ لیں، ہلا لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس جانور کی قربانی کی جائے جو آپ کو محبوب ہو، آپ کو پیارا ہو، تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اس کو اچھے سے کھلائیں پلائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس چیز سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو قربانی کا جانور زیادہ خوبصورت لیا جائے، جس پر آپ کا پیار لاڑ زیادہ ہو۔ واللہ تعالی عالم۔